السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناصر محمود، اور آج کا ہمارا عنوان ہے نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز یہ دین اسلام کا ستون ہے۔ گویا دین اسلام کی عمارت یہ نماز پر کھڑی ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص نے نماز کو قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ترک کیا گویا اس نے دین اسلام کی عمارت کو گرا دیا۔ اور نماز یہ اللہ سے تعلق جوڑنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے انتہائی قریب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سے کلام کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو پھر میں کلام اللہ پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو پھر میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ تو نمازی بندہ نماز میں گویا کہ اللہ سے کلام کرتا ہے، اللہ سے گفتگو کرتا ہے۔ اور ہمارے ہاں عام عرف میں جتنی بڑی حیثیت کا عہدے کا آدمی ہے تو اس کے مطابق اس کے آداب کو رکھتے ہوئے اس سے گفتگو کرتے ہیں، اور اللہ کی ذات جو سب سے بڑی ذات ہے اس کے سامنے بھی جب ہم کھڑے ہوں تو اس کے تمام آداب کا خیال رکھتے ہوئے اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں، ادب و احترام کے ساتھ اس کے ساتھ ہم کلام ہوں۔ اور نماز یہ عبادات میں سب سے اہم عبادت ہے۔ قیامت کے دن انسان سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب لیا جائے گا۔ تو محترم سامعین، جس عبادت کی اتنی اسلام میں اہمیت ہے تو آیا اس عبادت کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ صحابہ کرام نے حضور کو نماز پڑھتے دیکھا، اور صحابہ نے حضور کے نماز کے ایک ایک طریقے کو محفوظ کیا، اور الحمدللہ تعالی آج تک صحابہ کرام سے حضور علیہ السلام کا وہ طریقہ محفوظ چلا آ رہا ہے۔ تو آج ہم نماز کا عملی طریقہ آپ کو دکھائیں گے کہ مسنون طریقہ کیا ہے، حضور علیہ السلام نے نماز کیسے پڑھی ہے، تاکہ ہم اپنی نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق بنا لیں اور اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت وہ حاصل کر لیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ٹخنوں کو ننگا رکھنا ہے۔ عام حالات میں بھی مرد کے لیے ٹخنوں کو ننگا رکھنا ضروری ہے، اور پھر نماز میں تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ٹخنے یہ ننگے ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا کہ آپ علیہ السلام ٹخنوں کو ننگا رکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، تو اب نماز کے لیے کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے کہ میں کیسے کھڑا ہو رہا ہوں، اس کا سنت طریقہ کیا ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں، ایک تو یہ ہے کہ پاؤں آپ نے نارمل کھولنے، نہ بہت زیادہ کھولنے کہ انسان مشقت میں ہو، نہ ہی بہت زیادہ آپس میں ملانے ہیں کہ اس سے بھی نماز میں بندہ اچھے طریقے سے کھڑا نہیں ہو سکتا، بلکہ یوں نارمل کھولیں۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ کہ آپ اپنے ہاتھ یوں کھول لیں تو آپ کے ہاتھ جو ہیں یہ بالکل پاؤں کے سیدھ میں جائیں گے، اتنے آپ اپنے پاؤں اپنے جسم کے مطابق نارمل کھول لیں، اور پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہ بالکل قبلہ رخ ہوں۔ یہ میرے پاؤں دیکھیں، بالکل قبلہ رخ پاؤں کی انگلیاں ہونی چاہیے۔ اب یہ ہم نماز میں بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ اب اگلی چیز ہے نماز کی نیت کرنا۔ نماز کی نیت کرنا، دیکھیں نیت جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان جب بھی کوئی کام کرتے تو پہلے اس کے ایک ارادہ ہوتا ہے، اس کی ایک نیت ہوتی ہے،
اور نیت کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بندہ جو کام کرنے لگا ہے، فرض پڑھنے لگا ہے، سنت پڑھنے لگا ہے، نوافل پڑھنے لگا ہے، تو اس کو مخصوص کر لے کہ میں اس وقت فرض پڑھ رہا ہوں، سنت پڑھ رہا ہوں، نوافل پڑھ رہا ہوں۔ اس نیت کے ذریعے وہ ایک عبادت مخصوص ہو جاتی ہے۔ میں نے فرض پڑھنے کون سے وقت کے پڑھنے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیت، جس کے ذریعے آپ کی ایک عبادت مخصوص ہو جائے، اور یہ نیت کرنا ضروری ہے حدیث کی روح سے۔ اس کے بعد جب نیت کر لی تو اب آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ اب تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب نماز کے لیے تکبیر فرماتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے، یہاں تک کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر لے جاتے۔ کانوں کے برابر لے جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ کانوں کے یوں سیدھ میں ہوں، کانوں کے لو کے ساتھ ٹچ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب اس کا طریقہ آپ دیکھیں، یوں آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انگلیاں بالکل قبلہ رخ ہوں اور ہاتھ اپنے حال پر کھلے رکھیں، بہت زیادہ بھی انگلیاں کھلی نہ ہوں، آپس میں ملی ہوئی بھی نہ ہوں۔ حضور علیہ السلام یوں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلا رکھتے تھے اور یوں کانوں کی لو کے برابر آپ کے انگوٹھے آ جائیں اور بالکل آپ کے انگلیوں کا رخ ہاتھوں کا یہ قبلہ کی طرف ہو، تو یہ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ ہے۔ یہ صحیح آ رہا ہے؟ یوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے، قبلہ رخ ہوں اور آپ کی جو ہاتھوں کی انگلیاں ہیں یہ آپ کے کانوں کی لو کے برابر آ جائیں، ٹچ کرنا ضروری نہیں ہے۔ یوں یہ تکبیر تحریمہ رفع یدین ہاتھ اٹھانے کا طریقہ ہے۔ اس طرح ہاتھ اٹھا کر پھر کہنا ہے اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد ہاتھوں کو باندھنا ہے۔ جب ہاتھوں کو باندھنا ہے تو ہاتھ باندھنے کہاں ہیں اور باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں پہلے تو حدیث سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ باندھتے تھے تو آپ علیہ السلام اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھتے تھے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے پہلے بایاں ہاتھ ناف کے نیچے یوں رکھ لینا اور اس کے اوپر آپ نے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی یہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر اور 3 انگلیاں یہ بائیں ہاتھ کی کلائی پر اور یہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا کر اس کے ساتھ بائیں ہاتھ کی کلائی آپ نے پکڑ لینی ہے۔ یہ اس کا طریقہ ہے۔ بایاں ہاتھ نیچے ہو ناف کے اور اس کے اوپر دایاں ہاتھ ہو، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر آئے اور 3 انگلیاں یہ بائیں ہاتھ کی کلائی پر ہوں اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا کر اس کے ساتھ بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑ لیں۔ تو یہ ہم نے ہاتھ باندھ لیے۔ اب ہم نماز شروع کرنے لگے ہیں تو ثنا پڑھنی ہے۔ یہ ثنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ علیہ السلام جب نماز شروع فرماتے تھے تو یہی ثنا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد تعوذ تسمیہ، چونکہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، قرآن ہے، تو اس سے پہلے تعوذ تسمیہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اب سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ مستحب ہے۔ ہمارے ہاں عموماً لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ سورت فاتحہ کے ساتھ جب سورت ملائیں گے، جب بھی کسی بھی رکعت میں
چاہے وہ فرائض میں ہو، چاہے وہ سنن میں ہو، چاہے نوافل میں ہو، تو ہر دفعہ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملاتے ہوئے پہلے کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد اگلی سورت۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کم از کم بندے کو اتنی صورتیں یاد ہوں کہ ہر رکعت میں الگ صورت پڑھ سکے، اور اگر کسی کو یاد نہیں ہے، عمر رسیدہ ہے، یاد نہیں ہوتی، تو پھر سورۃ الاخلاص سے بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن افضل یہ کہ اتنی صورتیں یاد ہوں کہ ہر رکعت میں الگ صورت پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب ہم نے رکوع میں جانا ہے تو سب سے پہلے کہنا ہے اللہ اکبر۔ اب رکوع میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ رکوع ہم نے کیسے کرنا ہے، تو اس کا میں احادیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، چونکہ کئی احادیث ہیں، ابو داؤد شریف میں یہ احادیث منقول ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تھے تو آپ رکوع میں اپنے ہاتھوں سے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کھلی رکھتے تھے، اس سے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے، اور آپ علیہ السلام اپنی کمر بالکل سیدھی فرما لیتے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رکوع میں نبی علیہ السلام نہ اپنے سر کو نیچا رکھتے تھے، نہ بہت اونچا رکھتے تھے، بلکہ درمیان میں رکھتے تھے۔ تو اب ان حدیث کا خلاصہ یہ ہوا کہ رکوع میں گھٹنوں کو مضبوطی سے ہاتھوں سے پکڑ لینا، پھر کمر اور سر یہ بالکل سیدھے اور برابر ہوں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، جب ہم کہیں گے اللہ اکبر تو یہ اس کا طریقہ ہے کہ کمر بالکل سیدھی ہو اور سر بھی بالکل کمر کے برابر ہو، نہ اونچا رکھنا ہے نہ نیچا رکھنا ہے، بالکل کمر کے برابر۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کمر پہ کوئی پیالہ وغیرہ بھی رکھ دیا جائے تو وہ بھی بالکل اس پہ سیدھا کھڑا ہو، ادھر ادھر گرے نہیں۔ تو یہ رکوع کرنے کا صحیح طریقہ ہے کہ اچھی طرح جھک کر رکوع کرنا۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اور یہ تسبیحات 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب قومہ کرنا ہے۔ قومہ کیا ہے؟ سیدھا کھڑا ہونا۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد جو ہم سیدھا کھڑا ہوتے ہیں تو یہ قومہ ہے، اور یہ سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے۔ اس میں بھی ایک غلطی جو عموماً ہمارے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا، وہ رکوع سے یوں اٹھتے ہیں اور پورے کھڑے نہیں ہوتے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، وہیں سے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ قومہ جو واجب تھا وہ رہ گیا۔ اب واجب رہ جائے تو نماز ناقص ہوتی ہے، واجب رہ جائے تو سجدہ سہو کے ذریعے اس کی کمی پوری ہوتی ہے۔ اس لیے قومہ کرنا جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد ہم کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اور اس کے بعد ایک حدیث میں دعا ہے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اس کو کہتے ہیں قومہ۔ اب قومہ صحیح طریقے سے کر لیا، اس کے بعد اب سجدے میں جانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ اب سجدے میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ بھی احادیث پاک میں مذکور ہے، صحیح مسلم میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کے لیے جاتے تھے تو آپ علیہ السلام سب سے پہلے اپنے گھٹنے زمین پر ٹیکتے تھے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو زمین پر لگاتے تھے۔ یوں نبی علیہ السلام سجدے میں جاتے، یہ پہلے گھٹنے، اس کے بعد اپنے ہاتھ زمین پر رکھتے تھے۔ یہ تو سجدے میں جانے کا طریقہ ہوا۔ اب سجدہ کرنا کیسے ہے؟ تو دیکھیں، سجدے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے ہاتھوں کو یوں انگلیاں کھلی چھوڑ کر زمین پہ رکھ دے، اور اپنا جو چہرہ ہے یہ ہاتھوں کے درمیان میں رکھے، جس طرح رفع یدین کرتے ہیں بالکل اسی طریقے سے کہ انگوٹھوں کے برابر یہ کان آ جائیں، چہرہ یہ بالکل ہتھیلیوں کے درمیان میں ہو، اور پہلے پیشانی لگانی ہے، ناک لگانا ہے، اس کے بعد پیشانی کو سجدے میں رکھنا ہے۔ یہ اس کا طریقہ ہے، آپ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ ہیں اور یہ
میں سجدہ کر رہا ہوں، یوں سجدے کا طریقہ۔ اور اس میں یہ ہے کہ سجدے میں پاؤں آپ کی انگلیاں وہ قبلہ رخ ہوں، اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اپنے رانوں کو آپ نے اپنے کوہنیوں کو اپنے رانوں سے الگ رکھنا ہے کہ ران یہ کوہنیوں کے ساتھ ملے ہوئے نہ ہوں۔ تو یہ سجدہ کرنے کا طریقہ ہے۔ پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 5 مرتبہ پڑھیں۔ تو یہ سجدہ کرنے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد بیٹھیں گے اللہ اکبر، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ 2 سجدوں کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں یہ جلسہ ہے۔ اس جلسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو رانوں پر رکھتے تھے، یہ یہاں پہ گھٹنوں میں بھی نہ ہو، پیچھے بھی نہ ہو، بلکہ یہاں رانوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھ لیں۔ اور آپ علیہ السلام جب ایک سجدے سے اٹھ کر بیٹھتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اگر کسی کو یہ دعا یاد نہ ہو تو اللہم اغفر لی کہہ لے تو یہ بھی کافی ہے، اور یہ جلسہ کرنا بھی واجب ہے۔ اس میں بھی بعض لوگ کوتاہی کرتے ہیں کہ ایک سجدہ کرنے کے بعد صحیح طریقے سے نہیں بیٹھتے اور دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، اس سے بھی نماز ناقص رہ جاتی ہے۔ تو یہ جلسہ ہے۔ اس کے بعد پھر تو 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ یہ جلسہ کرنا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ دعا پڑھتے تھے جو میں نے بتا دی، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں گے اسی طریقے سے کہ آپ کے ہاتھ یوں زمین پر، انگلیاں قبلہ رخ ہوں، کھلی ہوں، اور آپ کا چہرہ آپ کے ہاتھوں کے درمیان آ جائے۔ پہلے ناک رکھنی ہے، پھر پیشانی، 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے اور اس کے بعد اپنے گھٹنے اٹھا کر یوں کھڑے ہو جاتے۔ اب دوسری رکعت صحابہ کرام فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پڑھی جس طرح آپ نے پہلی رکعت مکمل فرمائی۔ اس کے بعد قعدہ ہے، 2 رکعتوں کے بعد جو بیٹھتے ہیں قعدہ۔ تو قعدہ یہ بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قعدہ کے لیے بیٹھتے تھے، قعدہ کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام اپنا بایاں پاؤں مبارک بچھا لیتے، اس پہ بیٹھ جاتے، اور دایاں پاؤں مبارک کھڑا رکھتے اور اس کی انگلیاں قبلہ رخ ہوتیں۔ اس کا یہ طریقہ ہے کہ جب بیٹھیں گے تو بایاں پاؤں بچھا لینا ہے، اور جو دایاں پاؤں ہے اس کو کھڑا رکھنا ہے، اور اس کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں، انگلیاں قبلہ رخ، اور ہاتھوں کو یوں رانوں پر رکھ لینا ہے، نہ گھٹنوں پر ہوں زیادہ، نہ یہ پیچھے ہوں، بلکہ یہاں رانوں پر اپنے ہاتھوں کو یوں عام معمول کے مطابق کھلا رکھنا ہے۔ اب اتحیات ہم پڑھتے ہیں۔ اتحیات یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ اتحیات کی تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ جس وقت اشہد ان لا الہ کہیں گے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام اپنی مٹھی کا یوں حلقہ بنا لیتے اور یوں کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ، الا اللہ پہ شہادت کی انگلی رکھ لینی ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اس کے بعد آخر تک آپ نے حلقہ باندھ کر یوں شہادت کی انگلی کو یہاں پہ رکھ دینا ہے، اور یہ اتحیات تھا۔ اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید،
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد دعا پڑھنی ہے۔ عموماً عام طور پر لوگوں کو یاد ہوتی ہے دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ تو دعا عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں۔ یہاں یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دعائیں سلام پھیرنے سے پہلے پڑھتے تھے۔ جتنی بھی آپ کو قرآنی دعائیں یاد ہیں یا جو حدیث میں دعائیں ہیں، مثلاً قرآنی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اسی طرح ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ جتنی بھی ربنا سے اللہم سے قرآنی دعائیں شروع ہو رہی ہیں یا حدیث کی دعائیں، تو وہ سب دعائیں آپ سلام پھیرنے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد سلام پھیرنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور اتنا اپنا چہرہ مبارک پھیرتے کہ آپ کے دائیں رخسار کو ہم پیچھے سے دیکھ لیتے تھے، اور جب آپ علیہ السلام بائیں طرف سلام پھیرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ علیہ السلام اپنا چہرہ مبارک اتنا پھیر لیتے کہ آپ کے بائیں رخسار کو ہم پیچھے سے دیکھ لیتے تھے، یوں پوری طرح آپ علیہ السلام چہرہ مبارک پھیر لیتے۔ تو اب ہم نے یہ نماز مکمل کر لی۔ اب نماز کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھتے تھے، مسنون اعمال کرتے تھے۔ ان میں سب سے پہلے سلام پھیرنے کے بعد کیا کہنا ہے، جو حضور کا طریقہ تھا، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کے بعد بہت ساری دعائیں ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پڑھتے تھے، تو انشاءاللہ وہ دعائیں بھی اگلے جو کلپ بنے گی اس میں انشاءاللہ وہ دعائیں آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ دعائیں آپ سلام پھیرنے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور سلام پھیرنے کے بعد بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔